السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یسألونک عن الساعة ایان مرساہا قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو ثقلت في السماوات والارض لا تأتيكم الا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل انما علمها عند الله ولكن اكثر الناس لا يعلمون۔ قابل احترام ذمہ داران جمعیت و محترم ذمہ داران مسجد، قابل احترام ذمہ داران مرکز IIEF، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو اس مبارک مجلس میں جمع کیا۔ جن نیک مقاصد کے ساتھ ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان نیک مقاصد میں مجھے اور آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ ہماری اس بیٹھک اور نشست کو قبول فرمائے، آمین یا رب۔ اجلاس کا جو مرکزی موضوع یا عنوان طے کیا گیا، یقیناً یہ وقت کا تقاضا ہے اور ہر مسلمان کی ضرورت ہے کہ وہ اس عنوان اور موضوع پر غور و خوض کرے۔ عبادات ہوں یا معاملات، اخلاقیات، سلوک اور زندگی کے ہر موڑ میں اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کو اپنانے سے ہمارے مسائل حل ہوتے ہیں، انسان کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ راہ نجات کا مطلب، اس کا تعلق صرف اخروی کامیابی سے نہیں، بلکہ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو زندگی کی بہت ساری الجھنوں میں مبتلا ہیں، زندگی کی بہت ساری پریشانیوں میں مبتلا ہیں۔ مسئلے کا تعلق دین سے ہو یا دنیا سے، اگر ایک مسلمان نے اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کو زندگی کے مختلف میادین اور موڑ میں اختیار کیا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اسے کامیابی اور نجات کا راستہ ضرور عطا کریں گے۔ اگر ہمیں نجات کی راہ میسر ہو جائے، نجات کی راہ ہم پالیں، تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور ہماری آخرت بھی بن جائے گی۔ اور میرے اور آپ کی یہی فکر ہونی چاہیے کہ زندگی کے اس سفر کو آگے بڑھاتے ہوئے بار بار جائزہ لیں اور محاسبہ کریں اپنے آپ کا، اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ کیا نجات کے راستے پر، کامیابی کے راستے پر زندگی کا یہ سفر طے ہو رہا ہے کہ یا نہیں؟ دوستو، مسئلہ اس وقت نازک شکل اختیار کر جاتا ہے، مسئلہ اس وقت نازک شکل اختیار کر جاتا ہے جب بگاڑ کا تعلق، خلل کا تعلق اگر دینی معاملات اور دینی مسائل سے ہو، اور خصوصاً اسلامی عقائد سے بگاڑ کا تعلق اگر بن جائے، تو سمجھ لینا کہ انسان کی دنیا بھی وہاں بگڑ گئی اور انسان کی آخرت بھی وہاں تباہ و برباد ہو جاتی ہے، اس کا کامیاب ہونا بالکل ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اپنے عقیدے پر نظر رکھے، اپنے عقیدے کا بار بار جائزہ لے، اور جو عقیدے کی پاکیزہ تعلیمات اس نے حاصل کی ہیں اور جو تعلیمات وہ حاصل کر رہا ہے، اپنی زندگی کو ان پاکیزہ اسلامی عقائد پر گزارنے کی وہ کوشش کریں۔ اس معاملے کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم دیکھیں تو آج کے دور میں بعض ایسے نوجوان ہیں، بعض ایسے مسلمان نظر آتے ہیں جو عقیدے کے معاملے میں بڑے کمزور نظر آتے ہیں۔ کوئی بھی راستہ نظر آتا ہے تو اسے اختیار کر لیتے ہیں، کوئی بھی منہج نظر آتا ہے تو اس منہج کو وہ اختیار کر لیتے ہیں، کوئی بھی موقف سامنے والے نے پیش کیا، سوشل میڈیا کا مسئلہ ایسا ہے، اللہ رحم فرمائے، کل من حب و دب، کہ ہر کوئی سوشل میڈیا کا شہسوار بنا ہوا ہے، کہ علمی میدان میں بالکل خلل نظر آ رہا ہے، لیکن سوشل میڈیا کے سہارے وہ باطل افکار و نظریات کو لوگوں کے ذہنوں میں گھول گھول کر پلانے کی وہ کوشش
کر رہا ہے۔ ایسی نازک گھڑی میں ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ایسے علماء کا انتخاب کریں، ایسے علماء کا انتخاب کریں جو علماء حق ہیں، علماء ربانیین ہیں، اور راسخون فی العلم جن کا شمار ہوتا ہے، جن کا علم ہمارے نزدیک معتبر ہے۔ ایسے معتبر علماء کو سننے کی کوشش کریں، ہمارا عقیدہ محفوظ رہے گا، ہمارا ذہن محفوظ رہے گا، ہماری سوچ محفوظ رہے گی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے، میں نوجوانوں سے خاص کر اپیل کرتا ہوں، جب عقیدے کا کوئی مسئلہ آتا ہے، آپ سوشل میڈیا میں جو مختلف لوگ کام کر رہے ہیں، کسی تقریر کو آپ نے سن لیا، کسی خطبے کو آپ نے سن لیا، اور اس میں جو غلط موقف پیش کرنے کی وہ صاحب جو کوشش کر رہے ہیں اسے آپ نے ذہن میں بٹھا لیا، اس موقف کو آپ نے اختیار کر لیا، یاد رکھنا آپ کی آخرت وہیں سے بگڑنا شروع ہوتی ہے، اور آپ کی دنیا وہیں سے، دنیا کی تباہی وہیں سے شروع ہوتی ہے۔ قیامت کے بارے میں ہم دیکھیں، اللہ رحم فرمائے، آج ایک طبقہ ایسا ہے جو قیامت کی بعض نشانیوں کا انکار کرتا ہے، قیامت کی بعض نشانیوں کا انکار کرتا ہے، اور ایک طبقہ ایسا ہے جو قیامت کی نشانیوں کو لے کر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جن نشانیوں کی جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی ان میں سے بعض نشانیاں ظاہر ہو چکی، اور اپنے آپ کو اس کے لیے بطور نمونہ پیش کرتا ہے۔ دیکھیں، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ مہدی کا ظہور نہ ہوگا، اور اس حوالے سے جو متواتر اور متعدد جو احادیث وارد ہیں ان احادیث کو اپنی ذات پر چشمہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا جس کو اس نے اپنا ہیرو مان لیا، یا جس کے افکار و نظریات کو اس نے تسلیم کر لیا، ان افکار و نظریات کے حامل فرد میں ان احادیث کو چشمہ کرنے کی ایک بندہ جو ہے ناکام کوشش کرتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ قیامت کی ان نشانیوں کے حوالے سے ہم یقیناً معتبر علماء سے سننے کی کوشش کریں۔ بڑا نازک مسئلہ ہے، زمانے میں کوئی دھماکہ ہوتا ہے، زمانے میں کوئی بڑی آفت آتی ہے، لوگ کہتے ہیں یہیں سے دنیا کی تباہی شروع ہو گئی، ابھی مختصر سی مدت باقی رہ گئی ہے۔ لوگ اپنے اپنے طور پر سال مقرر کرتے ہیں، کبھی مقرر کیا گیا 2012 میں دنیا فنا ہو جائے گی، کبھی مقرر کیا گیا 2020 میں اس دنیا کا خاتمہ ہے، تو کبھی لوگوں نے دعویٰ کیا کہ 2025 میں اس دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں قرآن و احادیث کی روشنی میں اس مسئلے کو حل کرنے کے حوالے سے جو تعلیمات اللہ نے دی ہیں اور اللہ کے نبی نے دی ہیں، ان پاکیزہ تعلیمات کو مختصر وقت میں ہم آپ کی خدمت میں رکھنے کی باذن اللہ کوشش کریں گے۔ حاضرین سے اور خواتین سے ہم درخواست کرتے ہیں مختصر وقت میں انشاءاللہ قیامت کی ان نشانیوں کے حوالے سے، کیا قیامت کی نشانیاں بالکل شروع ہو چکی ہیں، کیا مکمل ظاہر ہو چکی ہیں، اب بس کتنی نشانیوں کا انتظار ہے، تو اس حوالے سے کچھ باتیں انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے دوستو، مسئلے کا تعلق عقیدے سے ہے، مسئلے کا تعلق عقیدے سے، اس میں کوئی ایسا نظریہ اور ایسا عقیدہ آپ اختیار نہ کریں کہ جس سے آپ کا قدم بہک جائے اور جس سے آپ کی آخرت تباہ و برباد ہو جائے۔ تو لہٰذا مسئلے کو سمجھنے کے لیے انسان کو سنجیدہ ہونا پڑے گا، اور علماء سلف کے جو مختلف افکار ہیں ان افکار اور ان نظریات اور ان سوچ کو جو ہے اختیار کرتے ہوئے زندگی گزارنی ہوگی۔ قیامت جس کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاصل ہے، یہ بات ہم جانتے ہیں، اور اس معاملے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی متعدد آیات میں اس معاملے کو اللہ نے واضح کیا۔ ابتدا میں جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سورہ اعراف کی، اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہی واضح کرتے ہیں، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها، اے نبی آپ کی خدمت میں مشرکین مکہ حاضر ہوتے ہیں اور آپ سے پوچھتے ہیں یہ قیامت کب واقع ہوگی، قل انما علمها عند ربی، آپ کہہ دیجئے گا قیامت کا حقیقی علم صرف میرے پروردگار کے پاس موجود ہے۔ اور یہ قیامت کا دن جو ہوگا وہ بہت بھاری دن ہوگا۔ آسمان و زمین میں جو تبدیلیاں اب تک رونما ہوئی ان میں سب سے بڑی تبدیلی وہ ہوگی جس کو ہم قیامت سے تعبیر کرتے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ اے نبی آپ کو قیامت کے حوالے سے کوئی علم ہے، کہہ دینا کہ اللہ ہی کے پاس اس کا علم ہے، اور قیامت آئے گی تو اچانک تمہارے پاس آئے گی، اور بہت سارے لوگ اس کا علم نہیں رکھتے ہیں۔
وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف آیات میں اس بات کی صراحت کی کہ قیامت کا حقیقی علم اللہ ہی کے پاس موجود ہے، اس کی حقیقی تاریخ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ وہ مشہور حدیث اسے محدثین نے حدیث جبریل سے تعبیر کیا، اس حدیث میں بھی ہم نے یہی سنا اور یہی پڑھا، اور آپ نے بھی یہی جو ہے سنا اور پڑھا ہوگا کہ جب جبریل علیہ السلام نے اللہ کے نبی سے قیامت کے حوالے سے سوال کیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، نہ سائل کو اس حوالے سے کچھ پتا اور نہ مسئول کو اس حوالے سے کچھ پتا، نہ پوچھنے والے کو پتا اور جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کو بھی اس حوالے سے کچھ پتا نہیں۔ ہاں کچھ نشانیاں بتائی گئی ہیں اور علماء نے ان نشانیوں کو 3 خانوں میں بانٹا ہے۔ پہلا خانہ وہ کہ بعض ایسی نشانیاں جو ظاہر ہو گئیں اور ختم ہو گئیں، اور بعض ایسی نشانیاں جو ظاہر ہوئیں اور اب تک اس کا سلسلہ چل رہا ہے اور ان نشانیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، یعنی جس صورت میں اس نشانی کی ابتدا ہوئی اب اس صورت میں کافی تیزی اور ایک نیا پن اس میں جو نظر آتا ہے۔ جسے علماء نے کہا بعض ایسی نشانیاں جو بہت پہلے ظاہر ہو گئیں اب وہ نشانیاں تسلسل کے ساتھ ہمارے حلقوں میں اور ہمارے آس پاس کے ماحول میں وہ نشانیاں نظر آ رہی ہیں۔ اور قیامت کی تیسری قسم قیامت کی نشانیوں کی وہ تیسری قسم جسے علماء نے بیان کیا، ایسی نشانیاں جو اب تک ظاہر نہ ہوئیں جو بعد میں ظاہر ہوں گی۔ اور پہلی 2 قسمیں جو میں نے کہا کہ بعض نشانیاں ظاہر ہو گئیں اور بعض نشانیاں ظاہر جو ہوئی ہیں ابھی جن کا سلسلہ چل رہا ہے، انہیں ہم کہتے ہیں قیامت کی چھوٹی نشانیاں۔ اور وہ نشانیاں جو ابھی ظاہر نہ ہوئیں مستقبل میں ہوں گی، ان میں سے بعض کا تعلق قیامت کی چھوٹی نشانیوں سے اور ان میں سے بعض کا تعلق قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ اور وہ نشانیاں جو ظاہر ہو گئیں اور ختم ہو گئیں ان میں سب سے پہلی نشانی جسے علماء نے بیان کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے۔ آپ آخری رسول ہیں، پیغمبر ہیں، اور آپ پر جو کتاب نازل ہوئی وہ آخری کتاب ہے، اور آپ کی امت یہ آخری امت ہے۔ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں، اور آپ کے بعد کوئی اور کتاب نازل ہونے والی نہیں، اور آپ کی اس امت کے بعد کوئی اور امت اس دنیا میں بپا ہونے والی نہیں۔ یہی آخری امت، یہی آخری کتاب اور یہی آخری پیغمبر۔ اسی کو اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت انا والساعة كهاتين، آپ نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا میری جو بعثت ہے اور قیامت ہے دونوں ایسی ہیں۔ اللہ کے نبی کی جو بعثت ہے اور قیامت دونوں بالکل آپ نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، یعنی آپ کی بعثت قیامت کے لیے الارم ہے، اس کے بعد کوئی اور نبی آنے والے نہیں، آپ کی جو امت ہے اسی امت پر قیامت بپا ہوگی۔ اور دوسری نشانی جسے امام بخاری رحمت اللہ علیہ اور دیگر علماء نے بیان کیا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات۔ خود اللہ کے نبی نے قیامت کی 6 نشانیوں کو ذکر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا موتی، میرا اس دنیا سے رخصت ہو جانا، میرا انتقال کر جانا، میری موت، یہ قیامت کی ایک نشانی ہے جو ظاہر ہوئی اور ختم ہو گئی۔ اللہ کے نبی اس دنیا سے رخصت ہو گیا، وفات پا گئے، جو کہ میرے اور آپ کا عقیدہ ہے۔ اسی طرح سے ایک اور نشانی جو ظاہر ہوئی اور ختم ہو گئی وہ ہے بیت المقدس کی فتح۔ بیت المقدس کی فتح اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں مورخین نے لکھا ہے کہ 15 ہجری میں یا 16 ہجری میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بیت المقدس کو فتح کیا، اور بیت المقدس کو فتح کرنا یہ بھی ایک قیامت کی نشانی ہے جو عہد عمر میں اور اس کے بعد 7ویں صدی میں 7ویں سینچری میں صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے ایک اور مرتبہ بیت المقدس کو صلیبی جنگوں سے آپ نے جو اس کو فتح کروایا۔ اور اسی طرح سے ایک اور نشانی جو اللہ کے نبی نے کہی اور وہ ختم ہو گئی وہ ہے امواس، جو فلسطین کا ایک شہر ہے۔ آپ نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ امواس نامی شہر میں طاعون نامی بیماری نہیں پھیلے گی۔ اور یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں بیت المقدس کو فتح کرنے کے بعد امواس نامی شہر میں ایک ایسی بیماری آئی جسے علماء نے، جسے محدثین نے طاعون کے نام سے یاد کیا، اور وہ طاعون نامی بیماری آئی اور اس میں بہت سوں کی وفات ہوئی، اور یہ بھی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور ہی میں ہے۔ اور اسی طرح سے قیامت کی وہ نشانیاں جو آئیں اور ختم ہو گئیں
اور ان میں سے بعض کا تعلق جو مستقبل میں بھی جس کا تعلق ہے مال کی فراوانی ہوگی، مال کی کثرت ہوگی، اور انسان اپنی زکوٰۃ کو لے کر نکلے گا، اپنا صدقہ لے کر نکلے گا۔ کوئی بندہ اس زکوٰۃ کو صدقے کو لینے کے لیے تیار نہ ہوگا، ہر کسی کے پاس مال کی فراوانی ہوگی۔ اور امام ابن حجر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ دور عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اور صحابہ کے دور ہی میں خلفائے راشدین کی تاریخ پڑھ کر دیکھیے گا، صحابہ کی تاریخ پڑھ کر دیکھیے گا، بہت ساری جنگوں میں اللہ نے صحابہ کو کامیابی دی، مسلمانوں کو کامیابی دی، جس کے نتیجے میں بہت سارا مال مسلمانوں کے قدموں میں لا کر ڈال دیا گیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اپنے دور خلافت میں ایسا انصاف قائم کیا، ایسا انصاف قائم کیا، ہر طرف امن و سکون کا ماحول تھا، انصاف کا ماحول تھا، اور ہر طرف دولت کی فراوانی تھی۔ اگر کوئی اپنی زکوٰۃ اور صدقہ لے کر نکلتا بھی تو سامنے کوئی ایسا بندہ نظر نہیں آتا جو صدقہ یا زکوٰۃ کو لے پائے۔ اور اسی طرح سے فتنوں کا ظہور، اللہ رحم فرمائے، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں ایک اہم نشانی ہے۔ اور اس کی تاریخ اگر آپ دیکھیں، شہادت عثمان اہل علم نے بیان کیا ہے، یہ اس امت میں بپا ہونے والا پہلا فتنہ ہے جو شہادت عثمان کی شکل میں ظاہر ہوا۔ اس کے بعد صحابہ کے مابین جو بہت سارے معاملات واقع ہوئے، جنگ جمل، صفین، اور اسی طرح سے خوارج کا ظہور، شیعی حضرات کا ظہور، جنہوں نے اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کو بگاڑنے کی کوشش کی، اسلام کی تصویر کو بگاڑنے کی کوشش کی، یہ سب جو فتنے ظاہر ہوئے تاریخ میں، یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے۔ دوستو، اللہ کے نبی ہمیشہ پریشان رہتے تھے کہ آپ کی یہ امت فتنوں سے بچ جائے، اور ہمیشہ اللہ سے دعا بھی کرنا، اے اللہ میرے دامن کو فتنے سے تو بچا لے، اس لیے کہ فتنہ اگر بپا ہوگا نا، اس سے آپ کی دنیا بھی بگڑے گی، آپ کی آخرت بھی سنورے گی، آپ کا ایمان آپ سے جاتا رہے گا، دینداری آپ سے جاتی رہے گی، اخلاص اور للہیت آپ سے جاتی رہے گی۔ اسی لیے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے، گھر میں داخل ہوتے، باہر نکلتے، اور صحابہ اکرام نے جب اس منظر کو دیکھا تو آپ نے صحابہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، اے میرے صحابہ، فتنوں سے تم ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پناہ طلب کرنا۔ بعض فتنے ایسے ہیں جو ظاہر ہو جاتے ہیں، اور بعض فتنے ایسے ہیں جو بظاہر نظر نہیں آتے، لیکن ایسے فتنے جو آپ سے آپ کے ایمان کو چھین لے، ہمیشہ یہ دعا کیجئے گا دوستو، خاص کر یہ بھی فتنوں کا دور ہے، اور یہ ایسی نشانی ہے جو بہت پہلے ظاہر ہوئی تھی، اب یہ نشانی مختلف شکلوں میں نظر آتی ہے۔ اور فتنے آج اللہ رحم فرمائے ہمارے گھروں میں فتنوں کے بہت سارے مظاہر ہیں، تجارت میں بہت سارے مظاہر ہیں، لین دین میں بہت سارے مظاہر ہیں، اور بندگی میں بہت سارے مظاہر ہیں، اور اسی طرح سے انسانی زندگی کی انفرادی اور اجتماعی بہت سارے مسائل میں اللہ رحم فرمائے یہ فتنے نظر آتے ہیں۔ اللہ سے ہمیشہ دعا کیجئے گا، اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن۔ وہ فتنوں کا ظہور یہ بھی قیامت کی بہت بڑی نشانی ہے، جسے علماء نے چھوٹی نشانیوں میں ذکر کیا ہے، لیکن ایسی نشانی اس پر آپ نے توجہ نہ دی تو اس سے آپ کا دین بھی رخصت ہو سکتا ہے۔ وہ حدیث آپ کے ذہن میں ہوگی، بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فتنوں کے آنے سے پہلے تم نیک اعمال میں جلدی کرو، وہ فتنے جب رونما ہوں گے کالی رات کی ٹکڑیوں کی مانند وہ فتنے تم پر چھا جائیں گے، اور حالت ایسی نازک ہوگی، بندہ صبح میں مؤمن ہوگا تو شام اس کی ایسی ہوگی کہ کفر کی طرف لوٹ جائے گا، اور شام اس کی ایمان کی حالت میں ہوگی، اور جب صبح ہوگی اس کی زندگی میں تو صبح ہونے سے پہلے اس کی زندگی سے ایمان ختم ہو جائے گا اور کفر کی طرف لوٹ پڑے گا۔ آج کتنے حالات جو ہے اور واقعات ہمارے سامنے ہیں دوستو، ہمارے نوجوان جو لڑکے اور لڑکیاں ہیں جو اس فتنے کی زد میں مبتلا ہیں، کل تک جو ہمارے ساتھ تھے آج اغیار کی صف میں نظر آتے ہیں، جو کل تک ہمارے ساتھ تھے جن کا شمار مسلمانوں میں ہوتا تھا، ناجائز محبت کے چکر میں کتنے ایسے نوجوان ہیں جنہوں نے اپنی زندگی سے دین کا لباس اتار دیا۔ اسی لیے دوستو اس معاملے میں ہمیشہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے وہ نشانیاں جو ظاہر ہوئیں، چھوٹی چھوٹی نشانیوں میں سے امن عام ہوگا،
जो अमन का माहौल है, ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी निशानी है, ये अल्लाह की बहुत बड़ी दौलत है, ये अमन का माहौल। और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर एक ऐसा जमाना आएगा कि बंदा इराक से निकलेगा और मक्के का सफर करेगा और बिल्कुल पुरअमन माहौल होगा, पुरअमन माहौल होगा, रास्ता भटकने के सिवा कोई और खतरा उसे लाहिक ना होगा। और ये मुआमला सहाबा ने अपने दौर में देखा कि लोग इराक से तन्हा अगर कोई बंदा सफर करता मक्का तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अमन का माहौल पाता। तो ये अमन का माहौल भी ये बहुत बड़ी नियामत है और ये वो निशानी है जिसका अल्लाह के नबी ने जो जिक्र फरमाया। और इसी तरह से वो निशानियां जो जाहिर हो गई और हमारे माहौल में नजर आती हैं दोस्तों, अमानत में खियानत, अमानत में खियानत। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब सहाबा ने आपसे पूछा कि खियामत कब कायम होगी, आपने उसकी एक निशानी आपने बताई, इज़ा ज़ुय्यअतिल अमानतु फंतज़िरिस साअ, इज़ा उस्निदल अम्रु इला गैरि अहलिही फंतज़िरिस साअ। जब अमानत को ज़ाये कर दिया जाए तो क़यामत का इंतजार कर लेना। आज आप देख लीजिएगा दोस्तों, और उलमा ने उस हदीस की शरह में ये बात बताई है कि अमानत को ज़ाये करने का मतलब क्या है कि जिम्मेदारी आप ऐसे लोगों के हवाले करें जो उसके अहल ना हो, जो उसके काबिल ना हो। ऐसे लोगों के अफराद आप कुर्सी हवाले कर दें, ऐसे लोगों के अफराद, ऐसे लोगों के हाथों में आप कुर्सी और जिम्मेदारी को आप जो है दे दें, और लोग ऐसे अल्लाह रहम फरमाए जो उस कुर्सी के अहल ना हो और कुर्सी पे बैठ जाएं। कहा कि यह भी क़यामत की एक निशानी है जो आज हम आसपास के माहौल में देख सकते हैं कि ना अहल लोगों ने कुर्सी पर जो है कब्जा जो है जमा के रखा है। और ये वो निशानी है जिसकी तरफ अल्लाह के नबी ने रहनुमाई फरमाई, इज़ा ज़ुय्यअतिल अमानतु फंतज़िरिस साअ। और इसी तरह से एक और निशानी जो हम अपने माहौल में देखते हैं कि इल्म को उठा लिया जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता इल्म खत्म हो रहा है दोस्तों। बज़ाहिर हम देखते हैं सोशल मीडिया का ये दौर, इल्म हासिल करने के बहुत सारे जराए हैं अपनी जगह, लेकिन आप देख लीजिएगा फिर भी लोगों में जिहालत है, फिर भी लोगों में जिहालत है। और अल्लाह के नबी ने फरमाया, मिन अशरातिस साअति अन युरफअल इल्मु व यस्बुतल जहलु। सही बुखारी की हदीस है, क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये होगी, इल्म को उठा लिया जाएगा और जिहालत आम होगी। आज जिहालत, आप ये दावा करें हुसूल इल्म के मौके बहुत ज्यादा हैं, हम भी तस्लीम करते हैं मौके बहुत ज्यादा हैं, जिस कदर मौके हैं उसी कदर जिहालत भी आम हो रही है, जिहालत भी आम हो रही है। लोग इल्म के नाम पर जिहालत की तरफ कदम आगे बढ़ाते हैं। बहुत सारे नौजवान देख लीजिए, आप दावा करते हैं कि मौलाना हमारी जिंदगी हुसूल इल्म में गुजर रही है, तरीका सही अपनाया नहीं, मनहज सही अपनाया नहीं, उलमा सही उलमा उन्हें मुयस्सर ना आए, नतीजे में वक्त खपाने के बावजूद, कुर्बानी देने के बावजूद उस इल्म की राह में अपनी आखिरत को तबाह बर्बाद करते हुए कितने नौजवान नजर आते हैं। इसीलिए जिहालत आम हो रही है आज। और अल्लाह के नबी ने एक दूसरी हदीस में फरमाया कि कैसे इल्म को उठा लिया जाएगा, यूं ही एक ही मर्तबा इल्म को नहीं उठा लिया जाएगा। इन्नल्लाह ला यक़बिज़ुल इल्म इंतिज़ान यंतज़िउहु मिनल इबाद वलाकिन यक़बिज़ुहु बिक़ब्ज़िल उलमा। उलमा की वफात होगी। लॉकडाउन के आसपास से देख लीजिएगा आप, हिंदुस्तानी सतह पर, मुल्की सतह पर हो या आलमी पैमाने पर, जो बहुत सारी नामवर जो शख्सियात हैं, जो दीनी शख्सियात हैं, जिन्हें हम किबार उलमा कहते हैं, उन किबार उलमा की मौत, क्या हमने उन जो है अखबार का हमने मुशाहदा नहीं किया, उन अखबार को हमने पढ़ा नहीं जिन अखबार में हमें यह खबर जो है देखने और सुनने को मिली कि आलमी शोहरत याफ्ता उलमा रब्बानीन की वफात आहिस्ता आहिस्ता जो इस दुनिया से जो है हो रही है। दोस्तों, उलमा का खातिमा हो रहा है। और याद रखना कि उलमा का खातिमा ये दरअसल अलार्म है क़यामत के उक़ूक़ के लिए। और इसी तरह से एक और निशानी जो अल्लाह के नबी ने जिक्र फरमाई, आज हम प्रैक्टिकल लाइफ में महसूस कर रहे हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में हम महसूस कर रहे हैं। ला तक़ूमु अस्साअतु हत्ता यतक़ारब अज़्ज़मान, अल्लाह के नबी ने फरमाया क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि ज़माना बाहम करीब ना हो जाए। और मुहद्दिसीन ने उस हदीस की शरह करते हुए फरमाया कि ज़माने के बाहम करीब होने का मतलब क्या है, ज़माना बड़ी तेजी से गुजरने लगेगा। आज देख लीजिएगा, रमजान का महीना खत्म हुआ कि नहीं, बकरीद में हम दाखिल हुए, ईद उल अज़हा में दाखिल हुए, और ईद उल अज़हा के बाद कितने अय्याम गुजर गए, अभी बस चंद महीने बाकी हैं, फिर दोबारा रमजान में हम दाखिल होने जा रहे हैं। जमाना बड़ी तेजी से गुजर रहा है। हर जी शऊर इंसान इस बात को तस्लीम करता है और अपने हलकात में जिक्र करता है, ये सुबह और शाम के जो लम्हात हैं वो किस कदर तेजी से गुजर रहे हैं,
یہ محسوس کر رہے ہیں دوستو یہ، اور یہ ایسی نشانی ہے جس کی طرف اللہ کے نبی نے رہنمائی فرمائی، آج ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں اسے محسوس کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے ایک اور نشانی آپ نے فرمائی، لا تقوم الساعة حتى يكثر الحرج۔ لو صحابہ نے پوچھا وما الحرج یا رسول اللہ، قال القتل، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ یہ حرج قتل و غارت گیری والا معاملہ نہ ہو جائے۔ آج قتل کے عجیب و غریب جو ہے واقعات ہم اخبار میں پڑھتے ہیں، اپنے آس پاس کے لوگوں میں ہم جو ہے ایسے واقعات کو سنتے ہیں، جھنجھوڑ دینے والے واقعات قتل و غارت گیری کے۔ گویا کہ آج قتل ایک معمولی جرم جو ہے لوگوں کی نگاہوں میں ہے، اور لوگ اخبار پڑھتے پڑھتے قتل و غارت گیری کے واقعات پڑھتے ایسا لگتا ہے گویا کہ یہ روزانہ کا ایک معمولی جو ہے معاملہ ہے جسے لوگ سننے کے عادی ہو چکے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے اسی کی طرف رہنمائی کرتے ہوئے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ یہ قتل و غارت گیری عام نہ۔ اسی سے ملتا جلتا ایک اور مسئلہ کیا ہے، ظلم و ستم کے عجیب و غریب داستان ہماری سوسائٹی میں جو رائج ہوں گے۔ صنفان من اہل النار لم ارہما قوم معهم سبات کانہم اذناب البقر یضربون بها الناس۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دو قسم کے لوگوں کا آپ نے تذکرہ فرمایا، وہ دونوں قسم کے افراد جہنم میں ہوں گے۔ ان میں سے ایک جو ہے طبقے کا آپ نے جو ذکر فرمایا نا، ظلم و ستم کی عجیب و غریب داستان ان کی زندگی میں نظر آئے گی، صرف لوگوں پہ ظلم کرتے نظر آئیں گے۔ آج کتنے ایسے آقا اور یجمان ہیں جو اپنی نوکروں پہ ظلم کرتے ہیں، آج کتنے ایسے شوہر ہیں جو اپنی بیویوں پہ ظلم کرتے ہیں، آج کتنے ایسے بچے ہیں جو اپنے ماں باپ پہ ظلم کرتے ہیں، آج کتنے ایسے اساتذہ ہیں جو اپنے شاگردوں پہ ظلم کرتے ہیں۔ ظلم و ستم کی عجیب و غریب داستان ہماری سوسائٹی میں نظر آتی ہے دوستو، اس سے دل تنگ ہو جاتے ہیں، اس سے دل پتھر ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھنا آپ کبھی ظلم کا راستہ اختیار نہ کرنا، ظلم کرنے سے انسان کے دل پتھر نما ہو جاتے ہیں، یاد رکھو آپ۔ پھر انسان کے پاس سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ کبھی بھی ظلم کی راہ اختیار نہ کرنا، جس بندے نے راہ ظلم کو اختیار کیا وہ کبھی راہ نجات پہ ہو نہیں سکتا ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ظلم و ستم کے ایسے عجیب و غریب واقعات، اور اللہ کی نبی نے صراحت کے ساتھ فرمایا اس کا تعلق جہنمیوں میں سے، صنفان من اہل النار لم ارہما، آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور اسی طرح سے ایک اور نشانی جو آپ نے جو ہے فرمائی، آج ہم اپنے علاقوں میں اپنے محلوں میں ہم دیکھتے ہیں، آج زنا بہت آسان ہو چکا ہے دوستو۔ اللہ جزائے خیر دے ہمارے فاضل علماء اور مقررین۔ تقریباً مجھ سے پہلے 3 خطابات ہوئے، 3 خطابات میں آپ غور کریں تو ہمارے اپنے گھریلو اور معاشرتی زندگی پر علماء نے بڑی اچھی باتیں بتائیں۔ اللہ تعالیٰ ان علماء کی خدمات کو قبول فرمائے، ان کے علم و عمل میں اللہ برکت نازل فرمائے۔ آج آپ دیکھ لیجئے گا گھریلو مسائل آئے دن پیچیدہ سے پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں، اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ گھر کے بہت سارے افراد ایسے ہیں جن کے دامن محفوظ نہیں ہیں، آج جن کے دامن آج محفوظ نہیں ہیں۔ دامن اس لیے محفوظ نہیں، نہ ہماری سوچ محفوظ، نہ ہمارے خیالات محفوظ، نہ نگاہیں محفوظ، نہ کان محفوظ، نہ دل ہمارے صحیح سالم ہیں۔ آج زنا کی کوئی نہ کوئی شکل اور زنا کا کوئی نہ کوئی مظہر ہماری زندگی میں نظر آتا ہے۔ یہ سب سے بڑا پرابلم ہے۔ یہ پاک دامن زندگی انسان کو خیرات کے قریب کرتی، یاد رکھو آپ۔ اور جہاں سے بے حیائی شروع ہونا، جہاں سے فحاشی شروع ہو، جہاں سے زنا کے مظاہر شروع ہو، آج سوشل میڈیا نے زنا کو بہت آسان بنا دیا۔ آج زنا کے مظاہر نظر آتے، گزرتے ہوئے ذرہ برابر جو ہے ہمارے دلوں پر کوئی جو ہے تبدیلی نہیں آتی، ہمارے رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے، دل کی حالت بدلتی نہیں۔ لوگ عادی ہو گئے ہیں، بے حیائی اور زنا کے مظاہر کو دیکھ کر لوگ عادی ہو گئے ہیں۔ اور اسی کی طرف اللہ کے نبی نے رہنمائی فرمائی، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ زنا عام نہیں ہوگا۔ آج آپ دیکھ لیجئے گا دوستو، نوجوانوں کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ نوجوانوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، آج بہت سارے نوجوانوں نے اپنی عزت کی حفاظت نہ کی، اپنی عزت کو داغدار کر دیا۔ بہت سارے نوجوانوں نے، کالج میں پڑھنے والے کتنے نوجوان، اسکول میں پڑھنے والے کتنے نوجوان ہیں جن کی عزتیں آج داغدار ہو رہی ہیں، جن کی عزتوں کی نیلامی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور نوجوانوں کو اس کا احساس نہیں۔ اپنی عزت کو بچاؤ، آپ کی سوچ بچے گی، اپنی عزت کو بچاؤ، آپ کا دین بچے گا، اپنی عزت کو بچاؤ، آپ کا گھر بچے گا، اپنی عزت کو بچاؤ، آپ کا عقیدہ محفوظ رہے گا۔ اور آپ دیکھ لیجئے گا زنا سوشل میڈیا نے بہت آسان کر دیا۔
اور جب آپ شریعت کی بات کریں، اسلامی تعلیمات کی بات کریں، محترم اور فاضل علماء نے رہنمائی کی، نکاح کے حوالے سے بڑی اچھی گفتگو ہو رہی تھی. آپ دیکھ لیجئے گا معاشرے میں نکاح بہت مشکل ہے دوستو. ایسے غلط رسومات آج ہم نے نکاح میں داخل کر دیا نا، لوگ نکاح سے گھبراتے ہیں. سب سے زیادہ گھبراہٹ لڑکی کے والد کے دل میں جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ لڑکی کی ماں میں آپ محسوس کر سکتے ہیں. آپ ہم نے حلال کو اتنا تنگ کر دیا، حرام راستے خود بخود کھلتے گئے، آسان ہوتے گئے. ایک اصول ذہن میں رکھیے گا، ایک اصول ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، جس معاشرے کے افراد حلال راستے آسان بنائیں، اس معاشرے میں حرام دروازے بند اور تنگ نظر آئیں گے اس معاشرے میں. اور جس معاشرے کے افراد حلال دروازوں کو تنگ اور بند کریں، وہاں پر حرام دروازے کھلتے جائیں گے، کھلتے جائیں گے. یہ سب سے بڑا اصول ہے آج سوسائٹی کا. تو اسی لیے دوستو اس پر آپ غور کریں. مزید ایک اور معاملہ ہم آپ کو ذکر کر دیں، اللہ رحم فرمائے. ایک ایسی بات جو اللہ کے نبی نے فرمائی نا، ہماری اپنی زندگی میں ہم دیکھ رہے ہیں. کون سا معاملہ ہے؟ آج حرام راستہ اختیار کرنا بہت آسان ہے. آج پیسے کمانا مشکل نہیں. آج معاف کرنا، اگر کوئی بندہ کہتا ہے پیسے کمانا بہت مشکل مولانا، یہ بات صحیح ہے ایک ناحیے سے، یہ بات غلط ہے ایک اور ناحیے سے. یہ بات صحیح ہے اس ناحیے سے، آج حلال لقمہ، حلال روزی کمانا بہت مشکل ہے آج، اور حرام راستہ کمانا، حلال روزی کمانا بہت آسان ہے. اور یہ قیامت کی وہ نشانی جو اللہ کے نبی نے بہت پہلے ہی بتائی. ایمان مضبوط ہوتا ہے، ہمارا ایمان اور مضبوط ہوتا ہے جب ایسی نشانیوں کو پڑھتے ہیں نا. اور پریکٹیکل لائف میں ہم دیکھتے ہیں، آج سے 1400 سال پہلے ہمارے نبی نے کہہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ أَمِنْ حَلَالٍ أَم مِّنْ حَرَامٍ. لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، اس زمانے میں انسان پرواہ نہیں کرے گا مال کہاں سے حاصل کر رہا ہے، حلال راستے سے یا حرام راستے سے. آج یہی نہ ہے دوستو، آج نوجوانوں کا مسئلہ ایسا ہی ہے نا. ایسے غلط سائٹس ہیں پیسے کمانے کے، اللہ رحم فرمائے کہ مہینوں میں ہمارے نوجوان لکھ پتی اور کروڑ پتی بن جاتے. یاد رکھنا اللہ کے نبی نے آگاہ کر دیا. یہ نشانی ہم کیوں بتا رہے ہیں؟ صرف یہ دعویٰ کرنا نہیں ہے فلاں نشانی ظاہر نہیں ہوئی، فلاں نشانی ظاہر نہیں ہوئی. عملی زندگی میں بہت ساری نشانیاں ظاہر ہو گئی. اب میری اور آپ کی ذمہ داری ہے اپنی زندگی کا جائزہ لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان نشانیوں کی زد میں ہم اور آپ آ جائیں. اسی لیے ہم ذکر کرتے ہیں دوستو. اسی طرح سے ایک اور نشانی جو ہم دیکھتے ہیں نا، اللہ رحم فرمائے، اللہ کے نبی نے فرمایا حدیث جبریل میں، ان تلد الامۃ ربتہا، کہ لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی. امام ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے فتح الباری میں اس کی شرح میں ایک بہترین بات آپ نے فرمائی. اس کے بہت ساری جو ہے وہ یعنی شرح ہے جو علماء محدثین نے کی ہے، اس میں سے ایک شرح یہ ہے، اس میں سے ایک مطلب یہ ہے کہ لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی کا مطلب بچے اپنے ماں باپ کے بڑے نافرمان ہوں گے. اللہ ہمارے بچوں کو اپنے ماں باپ کے حق میں فرما بردار بنائے. آج بہت بڑا مسئلہ ہے دوستو. بہت سارے والدین پوچھئے گا آپ یہ شکایت کرتے، مولانا میرا بچہ میرے ہاتھ سے نکل گیا، اب میرا اپنا نہ رہا. تو اس طرح بالکل مایوس ہو جاتے ہیں. آپ اپنے بچوں کی تربیت میں کبھی مایوس مت ہو جائیے. اگر آپ مایوس ہو جائیں گے آپ کے بچے کو کون سنبھالے گا؟ سنبھالنے والے تو آپ ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ نے آپ کو ان پر نگران بنایا ہے. آپ کبھی بچے سے مایوس مت ہو جائیے. اپنی درد مندی، فکر مندی بچوں کے سامنے ظاہر کیجیے. اللہ کی قسم یہ بچے آپ کے درد کو سمجھیں گے، آپ کی فکر کو سمجھیں گے. بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ماں باپ اور بچوں کا مسئلہ ایسا ہے نا کہ ماں باپ نے اپنی فکر مندی کو بچوں کے ذہنوں میں گھول کر پلانے کی کوشش نہ کی. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. سب سے بڑا مسئلہ جانتے ہیں؟ بچوں سے پوچھئے آپ کے دشمن کون ہیں، آپ کے سب سے زیادہ آپ کے پیچھے کون پڑتے ہیں؟ سب سے پہلے والد کی تصویر نظر آتی ہے. حقیقت میں وہ خیر خواہ ہے. ان بچوں کو سمجھائیے کہ آپ کی جو ڈانٹ ہے اس ڈانٹ میں ان کا فیوچر چھپا ہوا ہے، ان کا فیوچر اس میں موجود ہے. تو آج ہمیں دیکھتے ہیں دوستو بہت بڑا مسئلہ ہے آج کہ ماں باپ جو ہے یعنی اپنے بچوں کی تربیت کو لے کر بڑے فکر مند ہیں. اور وہ بات ہمیں نظر آتی ہے کہ لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی. اسی طرح سے ایک اور بات اللہ کے نبی نے فرمایا
کہ چھوٹوں سے علم حاصل کرنا لوگ شروع کر لیں گے. چھوٹے سے مراد عمر کے اعتبار سے نہیں. ایسے لوگ جو علم میں پختہ نہیں ہوں گے, جو بالکل معمولی اور سطحی علم رکھتے ہیں, ایسے لوگوں سے لوگ جو علم حاصل کریں گے. آج سوشل میڈیا میں دیکھ لیجئے, لوگ پوچھتے ہیں مولانا کیا ہم ان کو سن سکتے ہیں, ان سے علم حاصل کر سکتے ہیں؟ کہ اہل علم نے کہا کہ یہ قیامت کی ایک نشانی ہے کہ آپ ایسوں سے علم حاصل کریں جو علمی جو ہے اعتبار سے کچھ بھی وزندار نہ ہو. امام ابن مبارک رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الزہد میں اس حدیث کو نقل کیا ہے, اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. یہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ علم چھوٹوں سے حاصل نہ کیا جائے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ چھوٹوں سے علم حاصل کرتے ہیں. اسی طرح سے ایک اور نشانی دوستو, اللہ رحم فرمائے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ موسیقی کے آلات بڑھتے جا رہے ہیں. آج جانتے ہیں آپ کیوں کائنات میں تبدیلی آ رہی ہے؟ ہمارے دل کیوں بدل رہے ہیں؟ دلوں میں جو نرمی ہونی چاہیے نرمی مٹتی جا رہی ہے. حدیث میں اس کا جواب موجود ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا سَيَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ خَصٌ وَقَذْفٌ وَمَسْكٌ. عجیب و غریب ہنگامے برپا ہوں گے, کہیں زلزلے اور کہیں پر آسمانی آفتوں میں لوگ مبتلا کیے جائیں گے, اور کبھی کہیں زمین کو دھسا دیا جائے گا, کبھی لوگوں کے چہروں کو بگاڑ دیا جائے گا, لوگوں کی خلقت کو جو ہے بگاڑ دیا جائے گا. اور آپ نے اس کا ایک اہم سبب جو ذکر کیا, لوگ موسیقی کو, گانے بجانے کو لوگ حلال سمجھنے لگیں گے. آج ہمارے کان گانے سننے کے اتنے عادی ہو گئے, نوجوانوں کو پوچھ لیجئے گا پورا اپڈیٹ دیں گے آپ کو. قرآن کے بارے میں پوچھئے, مولانا انشاءاللہ شروع کرنا ہے, دعا کیجئے گا. نعوذ باللہ من ذالک. اے نوجوانوں, اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان موسیقی سے تمہارے دل بگڑ رہے ہیں, تمہاری سوچ بگڑ رہی ہے, اور آسمانی اور زمینی آفتوں کا شکار ہو رہے ہیں. یہ آپ کو احساس بھی نہیں ہو رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اسی موسیقی کے سبب اس کائنات میں عجیب و غریب ہنگامے بپا ہوں گے, اور دلوں میں عجیب قسم کی سختی آئے گی. اور بعض ایسی نشانیاں دوستو جو چھوٹی نشانیوں میں سے لیکن ظاہر ہوں گی. جیسے غور سے سنیے گا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مومن کو سچے خواب نظر آئیں گے. یہ بھی ایک نشانی ہے, اور علماء نے کہا یہ بالکل قیامت کے قریب. مومن جو بھی خواب دیکھے گا نا, وہ مومن کا خواب سچا ہوگا. جو خواب میں دیکھے گا وہ واقع ہو کر رہے گا. تو مومن کے خواب سچے ہوں گے. یہ قیامت کی ایسی نشانی ہے. علماء نے کہا یہ نشانی جو ہے بڑی نشانیوں کے ساتھ ظاہر ہوگی. اسی طرح سے ایک اور نشانی ہے کہ مسلمان روم کو فتح کریں گے, اور اس کے فوری بعد قسطنطنیہ کو بھی مسلمان فتح کریں گے. یہ ایسی نشانی ہے جو بڑی نشانیوں کے ساتھ ظاہر ہوگی. ایک اور نشانی ہے کہ قیامت اس وقت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ہوا کو نہ بھیج دے. ایک ہوا آئے گی جو اہل ایمان کی جو ہے موت کا جو ہے سبب بنے گی, اور یہ ہوا جو آئے گی وہ بھی بالکل آخری مرحلے میں. اب ایسی نشانیاں جو اب تک ظاہر نہ ہوئی, یہ غور سے سنیے گا کیونکہ بہت بڑا مسئلہ ہے. سوشل میڈیا میں لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو گیا, دجال کا انکار کرنے والے لوگ موجود ہیں. آپ غور سے سنیے گا کہ بڑی نشانیاں اب تک ظاہر نہ ہوئی. ان میں سے سب سے پہلی نشانی کون سی ہوگی, اس میں خود علماء اختلاف کرتے ہیں. اور اس میں ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ بڑی نشانیوں میں ترتیب اس کی کیسی ہے, کون سی سب سے پہلی مطلب سب سے پہلے نشانی جو ہے کون سی جو ہے ظاہر ہوگی. ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دجال ظاہر ہوگا, اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا, اور پھر یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا. یہ تین نشانیاں ایسی ہیں جو ترتیب کے ساتھ ہم ذکر کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ بقیہ تو نشانیاں ہیں, جیسے علماء نے کہا سب سے پہلے مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا, جن کا تعلق خاندان فاطمہ اہل بیت سے ہوگا. فاطمہ بنت محمد رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے. علی حسن بن علی رضی اللہ عنہ کے خاندان اور اولاد میں سے ہوں گے. آپ کا نام محمد ہوگا یا احمد ہوگا, آپ کے والد کا نام عبداللہ ہوگا, آپ کے اہل بیت ہی سے آپ کا تعلق ہوگا, جو نوح عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آئیں گے, اور آپ زمین کو انصاف سے بھر دیں گے. آپ اصلاح کا عظیم فریضہ انجام دیں گے. اسی زمانے میں جب دمشق کی جامع مسجد میں آپ امام ہوں گے, دو فرشتوں کے سہارے عیسیٰ علیہ السلام اس دمشق کی جامع مسجد کے مینارے پر نازل ہوں گے. عصر کی نماز کا وقت ہوگا, مہدی علیہ السلام آگے بڑھائیں گے, لیکن آپ آگے نہیں بڑھیں گے, کہیں گے آپ امامت کیجئے, میری اور ذمہ داریاں ہیں. نماز سے فارغ ہونے کے بعد یہ قوم آپ کے ساتھ ہو جائے گی, صلیب کا خاتمہ فرمائیں گے,
खिंजीर का जो है खातिमा फरमाएंगे और टैक्स को जो है आप खत्म फरमाएंगे, इस जमीन को इंसाफ से भर देंगे, जैसा कि अल्लाह के नबी ने फरमाया। यहूदियों का यह दावा है हमने हजरत ईसा को सूली पर लटका दिया। अल्लाह फरमाते हैं कि नहीं, इन लोगों ने सूली पर लटकाया नहीं और कत्ल नहीं किया, और जब आएंगे तो उस वक्त हकीकत जाहिर हो जाएगी और इधर दज्जाल का फितना रोनुमा होगा। ईसा अलैहिस्सलाम फलस्तीन में बाबे लुत के पास ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल का खातिमा फरमाएंगे, और इधर याजूज माजूज कत्ल व गारत गिरी आम करते होंगे, आम कर रहे होंगे। सही मुस्लिम की हदीस है, जब याजूज माजूज फलस्तीन के एक पहाड़ जिसे सही मुस्लिम की रिवायत में जबल अहमर कहा गया, जबलुल खमर कहा गया, उस जबलुल खमर में ये याजूज माजूज खड़े हो जाएंगे जो आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं, नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफिस की नस्ल से हैं। सारे याजूज माजूज खड़े हो जाएंगे, उनके हाथों में तीर होगा और ये याजूज माजूज कहेंगे हमने जमीन वालों का काम तमाम कर दिया, जमीन में हमने कत्ल गारत गिरी को आम कर दिया, अब आसमान वाला बाकी है। ये कहकर वो तीर चलाएंगे, और जब तीर चलाएंगे वो तीर पलटकर इनके पास आएगा और सुर्ख रंग का होगा। जब पलटेगा तो सुर्ख रंग इख्तियार कर जाएगा, और जब आकर इनके सीनों में लगेगा तो वहीं पर याजूज माजूज का भी खातिमा हो जाएगा। फिर ईसा अलैहिस्सलाम एक रिवायत के मुताबिक 7 साल इस दुनिया में बाकी रहेंगे, एक और रिवायत के मुताबिक 40 साल आप बाकी रहेंगे। तो उसी मौके पर एक जानवर निकलेगा जमीन से जो लोगों से बात करेगा, और इसी तरह से जो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मशरिक में, मगरिब में, सरजमीन जजीरतुल अरब में जमीन को धसा दिया जाएगा। ये धसने के वाकयात भी क़ियामत की बड़ी निशानियों में से हैं। और इसी तरह से आखिरी निशानी जो जाहिर होगी, जो सूरज मशरिक से निकलता है, क़ियामत का दिन वो होगा जिस दिन ये मगरिब से निकलेगा, और उसमें उसी मौके पर आसमान पर एक ऐसा धुआं छा जाएगा जिस धुआं के छा जाने से बहुत सारे लोग बीमार पड़ जाएंगे, और अहले ईमान पर इसका असर बस जुकाम और नज़ले की मानिंद होगा। और जो सबसे आखिरी निशानी इसे उलमा बयान करते हैं, जिससे इस कायनात का जो है इख्तिताम हो जाएगा, एक आग निकलेगी यमन से, अदन नामी शहर से एक आग निकलेगी, जो आग लोगों को मैदान महशर में जमा करेगी। तो उसी से गोया कि इस दुनिया का जो है खातिमा हो जाएगा। दोस्तों, इन निशानियों को कहने का मकसूद ये है, अभी आपने बहुत सारी निशानियां सुनी, बाज ऐसी निशानियां जो खत्म हो गई और ऐसी निशानियां जो हम अपनी अमली जिंदगी में देख रहे हैं, और बहुत सारी बड़ी ऐसी निशानियां जिनमें से एक निशानी भी अब जाहिर नहीं हुई है। अगर कोई ये दावा करता है कि वो महदी मुंतजर है, वल्लाह वो झूठा है। अगर कोई ये दावा करता है कि वो मसीह मौऊद है, वो झूठा है। जैसा कि खरीब का एक फितना है, दरभंगा का रहने वाला एक शख्स जिसे शकील बिन हनीफ कहते हैं, इस शकील बिन हनीफ के मसले में अल्लाह का तक़वा इख्तियार करना, वो झूठा बंदा है। उसने दुनियावी तालीम हासिल की और दिल्ली में आकर उसने अपने आप को सबसे पहले महदी मुंतजर का, जो नौजवान उसके करीब जमा हुए, और आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ खित्तों का उसने दौरा किया, और अल्लाह रहम करे तमिलनाडु के बाज इलाकों में भी बाज नौजवान उसके फितने में की ज़द में आ गए। जिसने पहले महदी मुंतजर का दावा किया, उसके बाद मसीह मऊद का दावा किया, और फिर कहा एक ऐसा मामला है जिसे मैंने राज में रखा है जो बाद में मैं जाहिर करूंगा। अल्लाह हिदायत दे उस बंदे को, वो झूठा है, वो झूठा है। और ऐसे बंदे के सिलसिले में अल्लाह का तक़वा इख्तियार करना, क्योंकि ये निशानी जाहिर नहीं हुई है। ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में महदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर होगा। दोस्तों, आखिर बात यह है, क़ियामत की निशानियां जो जाहिर हो गई और अमली जिंदगी में हम देख रहे हैं, अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश करें। इस प्रोग्राम को रखने का मुनाकिद करने का मकसद भी यही है कि हमारी जिंदगी संवर जाए, हमारे मसाइल हल हो जाएं, पाकीज़ा तालीमात के हामिल हम बन जाएं। तो उसके लिए जरूरी है इस्लाम की तरफ हमें लौटना होगा, आखिरत की फिक्र अपने ज़हन और दिमाग में बार बार लानी होगी। और इस आयत को हमेशा जहन में रखें, इख्तरब लिन्नासी हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिन मौरिजून। लोगों के लिए हिसाब किताब का वक्त आ चुका है और लोग गफलत में एराज किए हुए, अल्लाह के जिक्र से एराज किए हुए जिंदगी बसर कर रहे हैं। अल्लाह से हमारी दुआ है
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو غفلت کی نیند سے بیدار کرے، قیامت کی تیاری کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو آخرت کا طلبگار بنائے، اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کا طلبگار بنائے۔ جو فتنے رونما ہو رہے ہیں اللہ ان فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، خصوصاً نوجوان نسل کی اللہ فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی پاکیزہ عقیدہ لیے ہوئے زندگی بسر کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ راہ نجات کے جو اصول اس مختصر پروگرام میں جو بتائے گئے ان اصول کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، ہم سب کی پریشانیوں کو اللہ دور فرمائے، امن والی، چین والی، سکون والی، تقوی والی اور برکتوں والی زندگی اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ جب تک ہم سب کو اس دنیا میں باقی رکھے اس کے دین پر باقی رکھے اور اسی کے دین پر اللہ خاتمہ نصیب فرمائے۔ آخر میں ہم جمعیت کا اور اسی طرح سے IIEF کا اور ذمہ داران مسجد کا، محترم علماء کا، تمام مسلیان مسجد کا ہم تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ سنہرا موقع آپ نے ہمیں عطا فرمایا، اس کا بہتر بدلہ آپ تمام کو اللہ عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔